السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے بڑا شر خیر و بدل دے، آمین۔ میری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مبارکہ 19 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 18 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید آیہ مبارکہ 22 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 19 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ٹرانسلیشن۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے بہت ہی بڑے درجات ہیں اللہ کے نزدیک، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی رحمت کی، اپنی رحمت میں سے اور اپنی رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم، اور جنتوں کی جو ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، اس میں نعمتیں ہیں ہمیشہ رہنے کی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں ابد الآباد، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بہت ہی بڑا اجر ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 19 سے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ مشرکین چاہے بہت بڑی خدمت بھی سر انجام دے دیں، لیکن شرک و کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، تمام اعمال برباد ہیں، چاہے وہ بیت اللہ کی تعمیرات ہو، بیت اللہ کی آباد کرنے کے کام ہو یا کوئی بھی اور کام ہو، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ توحید ایسی چیز ہے کہ اس کو اپنانے کے بعد ہی باقی تمام اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہی ہمارا موضوع ابھی جاری و ساری تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے متعلق کیا درس دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا لوگوں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کو آباد کرنا اس شخص کی طرح سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ خبردار، یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر سن لو کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو اسپیشلی پانی پلانے کی ہی بات کیوں کی گئی؟ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرب کے ماحول، ان کے رسم و رواج کے مطابق ان سے بات کیا کرتے تھے، ان کو مخاطب کر کے سمجھانا چاہتے تھے۔ تو جیسا کہ عرب کے لوگ
حاجیوں کو پانی پلانا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ بیت اللہ کے متولی ہونا، بیت اللہ کے جو نسبت سے کام کرنا، مساجد کو آباد کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سامنے رکھتے ہوئے ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے سمجھنے کی، وہ اللہ پہ اور روز آخرت پہ ایمان لانا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ یہ چیزیں بھی بات کی ہیں، اگرچہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے حاجیوں کی خدمت کرنا اور اسپیشلی ان کو پانی پلانا، ان کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، کیونکہ اس وقت صحرا ہوا کرتے تھے، عرب میں بہت زیادہ شدید گرمی ہوا کرتی تھی، جیسا کہ آج بھی ہم روز روز نئی نئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں ہمیں کہ ادھر حج کے دوران موسم حج میں بہت زیادہ شدید گرمی تھی، بہت سارے حجاج کرام موت کی آغوش میں چلے گئے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آج بہت ہی اعلیٰ قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں حاجیوں کے لیے، اور اسپیشلی موسم کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس کے باوجود ایسی گرمی کی شدت اور جیسا کہ جتنی زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے اس حساب سے پھر زیادہ پھر ان چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت عرب کے لوگ حاجیوں کی خدمت کس طرح کیا کرتے؟ پانی کا انتظام کرتے اور اسپیشلی ستو گھول کر پلاتے حاجیوں کو، اور کچھ اور لوگ کیا کرتے کہ کھجور یعنی کہ میٹھا پانی بنا کر وہ بھی حاجیوں کو پیش کرتے، نبیذ ٹائپ یا کچھ منقع جات اس قسم کی چیزیں ملا کر حاجیوں کی خدمت کرتے۔ اور اسپیشلی اس میں سرفرست سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بہت بڑا کام سر انجام دیا کرتے تھے، جہالت میں بھی اور ایمان لانے کے بعد بھی۔ اور وہی جو چیز تھی ابھی تک چلتی آ رہی تھی، یعنی کہ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے، اب تو خیر اس کو ضرورت اور حالات کے تحت آب زمزم کے کنویں کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کو بیسمنٹ میں شفٹ کر دیا گیا ہے، تو اس کنویں کے برابر پانی کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، اور اس کا نام سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کر کے رکھا گیا تھا۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہی حجاج کرام اس پانی کے انتظام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے اور اس میں سے پانی پیا کرتے تھے، اسپیشلی جو طواف کر کے اور صفا مروہ کی سعی کر کے فارغ ہوتے تو ادھر اکٹھے ہو کر پانی پیا کرتے، یعنی کہ جب ادھر سے فارغ ہوتے طواف اور سعی سے، کیونکہ یہ ایک مشقت کا کام ہے، بہت شدید گرمی میں انسان جب ان طواف سے سعی سے گزرتا ہے تو آٹومیٹکلی پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک تو شدید گرمی، اوپر سے جو چلنے کی مشقت ہے، تو بہت سارے حجاج کرام اس پانی سے فیض یاب ہوتے، وہاں سے پیتے، اور یقیناً جتنے لوگ بھی وہاں سے پیتے ہوں گے، سیراب ہوتے ہوں گے، اس کا ثواب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہوگا، یقیناً پہنچتا ہوگا، کیونکہ جو شخص اللہ پہ ایمان لانے کے بعد کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ فوت بھی ہو جائے تو اس کے لیے جاریہ صدقہ وہ کام بنا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کام جو اپنی زندگی میں وہ کر گئے اور اتنی صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی حجاج کرام اس سے فیض یاب، اس سے سیراب ہوتے تھے، تو یہ بہت ہی بڑا اجر کا کام تھا۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ منقع یا کوئی اس قسم کی چیز پانی میں ملا کر حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے،
ان کے میٹھا پانی تیار کر کے ان کو پلایا کرتے تھے۔ یہ تو خیر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خدمت کرنا حاجیوں کا بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن یہاں اگر مشرکین کی بات کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ کیا تم نے حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیرات کرنا اس شخص کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ تو یہ سب کام اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اللہ پہ ایمان لانا ہے، روز آخرت پر ایمان لانا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ پہلے بھی بار آپ سن چکے، سیدہ ماجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ مطہرہ نے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جادان جو کہ بہت بڑی سخاوت کرتا تھا، بہت زیادہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، جیسا کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بہت بڑا پیالہ تیار کروایا تھا اور اس کے اندر سرری تیار کر کے حاجیوں کے لیے پیش کرتا، اور سر عام حاجی آتے جاتے اس میں سے کھاتے، اور سرری جو ہے وہ اسپیشل گوشت کا شوربہ اور روٹی سے تیار کی جاتی۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ جتنے لوگ وہاں سے گزریں وہ وہاں سے کھانا کھائیں، اور اسپیشلی ان حالات میں کہ جب کوئی ریسٹورنٹ موجود نہیں تھے، کوئی اس قسم کی کھانے کے انتظام نہیں ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آج حاجیوں کو بہت بڑا پروٹوکول حاصل ہوتا ہے، ان کے لیے اسپیشلی کھانا تیار کیا جاتا ہے، ان کو اپنے خیموں میں گرم اور تیار کھانا مہیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کھانے کی بہت قدر ہوتی ہے جب انسان کو بہت تھکن اور بھوک ستائے اور انسان کو پھر اس قسم کا کھانا ملے، جیسا کہ عبداللہ بن جادان کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ کام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی اللہم اغفر لی نہیں کہا، تو اس لیے اس کی یہ سعادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مساجد کی تعمیرات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ مساجد کی تعمیرات، ان کو آباد کرنا، ان کو سجانا سنوارنا، اس میں جو بھی ضروریات ہیں وہ مہیا کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس میں بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ادھر اسپیشلی 7 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ویسے تو بہت ساری احادیث مبارکہ کے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایسے خوش قسمت 40 سے بھی اوپر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ لیکن جو امام بخاری اپنی صحیحین میں لائے ہیں، یہ مختلف مقامات پہ امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں۔ ان میں سے وہ خوش قسمت کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی؟ عادل بادشاہ، اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی کہ اگرچہ اس کو ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا کہ وہ زیادہ وقت مسجد میں گزار سکے، لیکن اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے، وہ اسی تلاش میں رہتا ہے کہ کب اس کو وقت ملے تو وہ فوراً مسجد میں جائے اور اپنی حضوری ادھر اللہ کے ہاں پیش کرے۔ اور وہ 2 لوگ جو اللہ کی خاطر ایک ساتھ اکٹھے ہوں اور اسی کی رضا کے لیے جدا ہوں، اور وہ شخص کہ جس کو کوئی عورت حسب و نسب جمال والی برائی کی دعوت دے تو وہ یہ کہہ کر ٹالے کہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ انسان کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے ایسا چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، اور وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ تو یہ 7 خوش قسمت لوگ ہیں
جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اللہم اجعلناہم برحمتک، ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ تو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ مساجد کو آباد کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اور بھی مزید ایک حدیث کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس شخص کے لیے مسلسل دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں کہ جو نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے اور بے وضو نہ ہو۔ فرشتے اس کے لیے کس طرح دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر۔ پھر مزید مساجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس میں روشنی کا انتظامات کرنا، اور بھی جو اس کی ضروریات ہیں اس کا خیال رکھنا۔ تو یہ سارے اعزازات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھے۔ مساجد کی توسیع کرنا، کہ اپنا مال مساجد کو وسیع کرنے میں لگانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ کروڑہا رحمتیں برکتیں نازل کرے اور ہمیں ان کے درجات تک پہنچائے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو ان کے ساتھ محبت ہے والہانہ، ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے، کیونکہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ محبت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کل قیامت کو انہی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں کچھ اسے ریلیٹ کرتی احادیث مبارکہ ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ سائب بن یزید فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، مجھ پر کنکر پھینکا، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مجھے کہنے لگے جاؤ ان دو آدمیوں کو بلا لاؤ۔ میں بلا لایا۔ سیدنا عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ اس پر سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو، یعنی کہ ان کو ڈانٹ پلائی کہ تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ مسجد نبوی کا کیا احترام ہے، کیا مقام ہے، تو تم اس میں اپنی آوازیں بلند کر کے بات کر رہے ہو۔ پھر مزید آج کی آیہ مبارکہ کی شان نزول میں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ امام مسلم اس کو اپنی مسلم کی کتاب میں لائے ہیں، غالباً امام بخاری بھی اس کو اپنے صحیحین میں لائے ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی بھی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر یعنی کہ اس کی آبادی کے۔ تیسرے نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کاموں سے افضل ہے جن کا تم ذکر کر رہے ہو۔ تو اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا کہ ممبر کے پاس اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ سیدنا نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن تھا۔ پھر سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں جمعہ کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور جس بات پر تم اختلاف کر رہے ہو اس بارے میں ضرور میں آپ سے پوچھوں گا۔ تو اسی موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کر دی۔ کون سی آیہ مبارکہ؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا لوگوں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیرات کرنا اس شخص کی طرح سمجھ لیا ہے کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ حالانکہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں، اور یقینا اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا جو عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو ہی افضل اعمال میں سے شمار کیا۔ پھر مزید ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے ہم پلہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ پھر سے مزید سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو۔ اب الفاظ پہ غور کریں کہ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو، یعنی کہ مال بھی لے کر جائے اور اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں کود جائے، تو یہ سب سے افضل شخص ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دونوں کیٹیگریز کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ادھر ظالم لوگوں سے مراد کون ہیں؟ اوورال مشرکین مکہ ہیں کہ جو خود کو بیت اللہ کے متولی سمجھتے اور مسلمانوں پہ اپنا زور جتلاتے، اپنی جو بیت اللہ ہونے کے متولی ہونے کے جو ان کو اعزازات حاصل تھے وہ مسلمانوں کو جتلاتے اور کیا کہتے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، انہیں کپڑا مہیا کرتے ہیں، اور بھی مسجد الحرام کے جو مرمت تعمیرات غلاف کا انتظام کرنا یا روشنیوں کا انتظام کرنا، یہ سب کچھ تو ہم لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اگر مسلمان اپنے کام کو افضل سمجھتے ہیں، جہاد، ہجرت، باقی سارے کاموں کو، تو ہمارے پاس بھی عبادات کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ تو اسی لیے ان کو یہ جواب دیا گیا کہ تم شرک کرتے ہوئے جو کام کرتے ہو وہ قابل قبول نہیں، تو ایسا شخص بھی ظالم ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ساتھ ہی وضاحت کر دی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت بھی کی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، کس کے ساتھ؟ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اعظم درجات عند اللہ، ان کے تو بہت ہی بڑے درجات ہیں اللہ کے ہاں، ان کے اللہ کے ہاں ان کے درجے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہ ظلم کرتے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں، نہ بھولتے ہیں، نہ بھٹکتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ رب جو اعمال کی قدر کرتا ہے اس کے ہاں ایسے لوگوں کے بہت بڑے بڑے درجات موجود ہیں۔ پھر مزید کیا فرما دیا؟ ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صرف دنیا پہ ہی خوشخبریاں نہیں ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ کس چیز کی؟ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت میں سے اور اپنی رضامندی کی اور جنتوں کی، جس میں وہ نعمتوں بڑی جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو چھوٹی سی نعمت دنیا پہ مل جائے تو انسان پھولے نہیں سماتا، تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملیں اور بھی اللہ کی رحمت کی، اور سب سے بڑھ کے بندہ مومن کے لیے اللہ کی رضامندی ہوا کرتی ہے، اللہ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ جنت نعمتوں والی ہو اور وہ بھی ہمیشہ کا وعدہ ہو، تو کیا ہی کہنے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ اگر انسان کو ان چیزوں کی صرف دنیا پہ ہی خوشخبری سنا دی جائے کہ تم ویسے واقعی بخشے ہوئے ہو، اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں تمہیں واقعی ملیں گی، تو شاید ہم لوگ اس چیز کو برداشت ہی نہ کر پائیں، کہ انسان کی دنیا پہ جو کیپیسٹی ہے برداشت کرنے کی وہ بہت ہی کم ہے، بہت کمزور ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ فلاں شخص جیسا صدمہ برداشت نہیں کر پایا، اسی طرح کوئی بہت بڑی خوشخبری سن کر بھی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ دنیا پہ رہتے ہوئے انسان کی جو برداشت کی کیپیسٹی ہے، برداشت کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک اس کے اندر حص رکھی ہے، وہ ایک مقدار میں ہے، وہ زیادہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا، نہ زیادہ خوشی برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ غمی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ نعمتیں، ان چیزوں کی خوشخبریاں جب اس کو جنت میں حاصل ہوں گی تو پھر ہی وہ ان چیزوں کو برداشت کر پائے گا۔
اور اس کے لیے بندہ مومن کے لیے سب سے بڑھ کے اللہ کی رضامندی ہوگی. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے ہی بڑھ کر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان فرما دیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو جب یہ چیز اہل جنت سنیں گے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے، ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اور جو نعمتیں ان کے پاس پہلے سے موجود ہوں گی وہ ان کو گھٹیا لگنے لگیں گی. اللہ کی رضامندی، اللہ کا دیدار سن کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضامندی عطا کرے، ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، ان گناہگار آنکھوں کو اپنے دیدار کی لذت نصیب کرے، آمین. پھر مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا ہی خوبصورت انداز ہے. پہلے بھی فرما دیا، اس میں نعمتیں ہوں گی مقیم، ہمیشہ قائم رہنے والی، کہ مزید تاکید خالدین فیہا ابدا، وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. نعمتیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی، قائم و دائم، اور جو اس کے رہنے والے ہیں، اس میں داخل ہونے والے ہیں، وہ بھی ہمیشہ ہمیش اس میں آباد و آباد رہیں گے. کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی وہ نعمتیں بسیدہ نہیں ہوں گی، کبھی کوئی ڈانٹ نہیں ہوگی، کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نعمتیں کم پڑ جائیں گی، کچھ تھوڑی کم استعمال کرو، یا پھر پرانی نہ ہو جائیں، ان کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے استعمال کرو، کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہوگی. قرآن کے اور بھی بہت سارے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں مومنین کے لیے جو نعمتیں تیار ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور قائم و دائم رہنے والی ہیں. مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں تو بہت ہی بڑے اجر کی خوشخبری ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. آج کی اتنی کافی ہے. آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اسپیشلی سورۃ الکہف، درود شریف کی کثرت، صدقہ خیرات اور مسواک. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی.